الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما نفذ البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہماری کتاب اہل بیت النبوت کی قطعی افضلیت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بحمد اللہ تعالیٰ منظر عام پر آ چکی ہے، اور ہم اس کیسٹ میں یہاں پاکستان کا نمبر بھی دیں گے کہ جس مکتبے سے یہ مل سکتی ہے یا پریس سے مل سکتی ہے، اور بہت سارے جو انڈیا کے احباب ہیں اہل سنت کے، جو وہاں کے مراکز ہیں دینی اور خانقاہیں ہیں، وہاں سے ہر روزانہ کئی مرتبہ مجھے فون آتے ہیں اور بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، تو میں نے ان کی سہولت کے لیے جموں کشمیر کی بہت بڑی علمی روحانی شخصیت ہے سید حبیب الرحمن شاہ صاحب، ان کا نمبر دے دوں گا، اور تمام جو لوگ ہیں جو انڈیا میں مجھے سننے والے ہیں یا بنگلہ دیش میں جو سننے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کے نمبر پر رابطہ فرمایا کریں، تو وہ کتاب کی ساری معلومات جو ہیں اور اس کی پرنٹنگ کی دوسری تیسری ساری انہی کے پاس ہیں، میں نے ان پر کتاب بھیج دی ہے۔ تو کتاب کے اندر ظاہر ہے جو اللہ کی توفیق سے ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیخین اور ثقلین کے مابین جو مفاضلہ تھا، ترازو تھا، توازن تھا، اس کی حقیقت کو ہم نے کھول دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل کائنات کے اندر قدرت نے کوئی وجود پیدا ہی نہیں کیا جس کا ترازو اہل بیت سے کیا جائے، تو ہم نے قرآن و سنت کے دلائل سے الحمدللہ اس کو مبرہن کر دیا ہے، تو کتاب کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے، اور خاص کر ہم نے اس جھوٹ کو ننگا کر دیا ہے جس جھوٹ نے اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کے لیے امت کو پریشان کر رکھا تھا، اور میں نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور غیر اہل بیت کے مابین جو مفاضلہ ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اس کی بنا ہی جھوٹ ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے ثقلین کے مقابلے میں تفضیل شیخین کا، یہ عقیدہ جعلی بھی ہے اور سازشی بھی ہے۔ جعلی اس لیے ہے کہ اس کی قوت میں ایک حرف بھی بطور دلیل شرعی موجود نہیں ہے، سازشی اس لیے ہے کہ یہ اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کے لیے یہ سازش کے طور پر یہ عقیدہ وضع کیا گیا ہے، ادروائز اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی اس کنٹیسٹ میں نازل نہیں ہوا، اور صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک قرآن کریم کی وحی کی تعبیر، تشریح اور تفسیر فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی ایک حرف ایسا نہیں بیان فرمایا جو کسی آیت کے کنٹیسٹ میں یا کسی کی تعبیر اور تشریح میں اس مفاضلے کے ٹائٹل پر آپ کی زبان سے نکلا بھی ہو، یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصحاب رسول اللہ رضوان چونکہ پہلے طلاب ہیں قرآن پاک کے، ان میں سے بھی کسی آیت کریمہ کی تعبیر اور تشریح میں کسی جگہ ایک حرف بھی نہیں ملا، اہل سنت کی تفاسیر کے اندر، ذخیرہ تفسیر کے اندر کہیں نہیں ملا کہ کسی نے مفاضلہ کیا ہو کسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر، اور بڑا زور دیا جاتا ہے الاتقا کے حوالے سے، تو یہاں میں ایک نشاندہی کر دوں کہ کوئی ایسی ایک روایت موجود نہیں جس کی سند صحت کے ساتھ تعبیر ہو، اور وہ اس معنی کے حوالے سے جناب والا وہ ترتیب جس میں تفسیر شیخین کا کوئی تصور موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دو رویے ہیں، اشقا اور اتقا، یعنی بدبخت ترین انسان وہ ہے جو بخل کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور خوش بخت ترین انسان وہ ہے جو حق کو قبول کرتا ہے اور سخاوت کرتا ہے، یہ دو رویے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے نبوی زبان سے اس مکمل صورت کی تفسیر کو بیان فرمایا ہے اور اسے قاعدہ عامہ کی صورت میں بیان فرمایا ہے، اور جو ہمارے آباء بریلوی حضرات اس بارے میں سب جوڑ توڑ کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے پاس ایک حرف بھی بطور دلیل موجود نہیں۔ تو جب صاحب وحی نے ان آیات کی تشریح و تعبیر فرما دی ہے، معنی کا تعین کر دیا ہے، اب بعد کے لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ جوڑ توڑ کرتے رہے، یہاں سے فلاں مراد ہے، یہاں سے فلاں مراد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے بھی ہے، مثلا
در منصور کے اندر ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ اب میں اس کا ایک لمحہ کے لیے آپ کے سامنے کچا چٹا کھول رہا ہوں کہ وہ روایت اس میں ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جس وقت میں نے اس کی سند پر دھیان کیا، غور کیا، تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا۔ وہ تفسیر ابن مردوہ جو 410 سنہ ہجری میں لکھی گئی ہے، اس نے اس کو سند بیان کیا، اور اس کی سند کے اندر 2 راوی کذاب ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی سند کے اندر محمد بن صاحب الکلبی السبائی وہ راوی ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ کافر کہہ رہے ہیں، انہی لوگوں سے یہ تفضیل شیخین کا عقیدہ لے رہے ہیں، یہ ان کی مت ماری ہوئی ہے اور اس پر وہ زور دے رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ تعالی ہم نے وہ ساری تفصیلات اس کتاب کے اندر جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم نے صرف قرآن اور سنت کی تعبیرات کو سامنے رکھا ہے، کوئی مذہب مسلک مشرب اس میں بیان نہیں کیا۔ اس لیے امت مسلمہ سادہ لوحی کے ساتھ، سادہ نصوص کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ جو حجرے میں بنائے گئے مذاہب ہیں، دین ہیں، ادیان ہیں، وہ سب مصنوعی ہیں، جعلی ہیں، وہ امت میں افتراق کا باعث ہیں۔ لہذا امت کی وحدت کے لیے اگر کوئی پلیٹ فارم نبوت کی زبان میں ہے تو وہ صرف اہل البیت علیہ السلام کا ہے، اور امت کی خیر خواہی بھی انہی کے دامن میں ہے۔ اور ان کے مد مقابل کسی شخصیت کو جب اللہ نے پیش نہیں کیا، رسول اللہ نے پیش نہیں کیا، اصحاب رسول نے پیش نہیں کیا، تو یہ مولوی کون ہوتے ہیں کہ ان کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں ایسی شخصیات کو جو ان کے خادم رہے ہیں۔ مخدوموں اور خادموں کے درمیان مقابلہ نہیں ہوا کرتا، مخدوم مخدوم ہوتے ہیں، خادم خادم ہوتے ہیں۔ اس لیے تو میں بارہ دیگر یہ گزارش کر رہا ہوں، جو انڈیا کے احباب ہیں یا مشائخ ہیں یا علماء ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر سے رابطہ کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ بحمداللہ تعالیٰ کتاب منظر یہاں پر آ چکی ہے۔ اب میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو ٹھنڈے دل سے غیر جانبدار ہو کے پڑھیں، تحقیق کی عظمت میں پڑھیں، دیے گئے دلائل کا تجزیہ کریں، دلائل کی قوت کے ساتھ۔ کوئی معارضہ پیش کریں تو دلیل کی حرمت کے ساتھ پیش کریں۔ اب وہ وقت چلا گیا ہے کہ فلاں حضرت یہ فرماتے ہیں۔ جس حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حضرت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی زبان سے جس عمل کی وضاحت فرما دی ہے، اس کے بعد کسی وضاحت کی نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت، نہ کوئی حقیقت ہے۔ یہ جو جعلی اقوال تراش کراش کر لے آتے ہیں، ان کی سندیں ہی صحیح نہیں ہیں، ہم کس پر اعتماد کریں؟ تو بحمداللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ جو ثقلین کے مد مقابل لایا جانے والا وہ جو عقیدہ تھا تفضیل شیخین کا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کتاب میں اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، ادھیڑ کر رکھ دیا گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب سادہ لوحی کے ساتھ انسان مسلمان جو ہیں، خاص کر اہل سنت اور میرے بریلوی بھائی جو ہیں، وہ آگے بڑھیں، اہل بیت کو ان کا مقام دیں، اور جو اصحاب رسول ہیں، شیخین، ان کو ان کا مقام دیں۔ ان دونوں حقیقتوں کو مقابلے میں لا کر موازنہ مفاضلہ، بالکل کوئی اس کی حقیقت نہیں، نہ اس کی کوئی تاریخ ہے۔ یہ صرف صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے الحمدللہ تعالیٰ پوری تحقیق دے دی ہے، اور اس کی اگلی جلد بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد تیار ہو جائے گی، جس پر ہم پوری جو ہے اس کی علمی جو قوت ہے وہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ سردست اس پر میں انتظار کروں گا کچھ عرصہ کہ جو اہل علم اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی شناخت نصیب فرمائے، معرفت اہل بیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کی محبت کا درس دیا ہے اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی درس جو ہے دیا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو، یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تارکم فیکم الثقلین کا مطلب یہی ہے کہ میری بات ثقلین ہی اس امت کی عظمتوں کی اپنا جگہ ہے۔ امت یہاں آئے گی تو 2 ضمانتیں رسول اللہ نے دی ہیں۔ ثقلین کے ساتھ وابستہ ہونے پر 2 ضمانتیں اور رسول اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو نجات کی ضمانت عطا فرما دی ہے، اور دوسرا ہدایت کی ضمانت عطا فرما دی ہے۔ ثقلین کے بغیر نہ کہیں نجات ہے نہ کہیں ہدایت ہے۔ اللہ اس امت کو ثقلین کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔